کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا بھر کے معاشروں میں مذہب کیوں پائے جاتے ہیں؟ وائی ڈز ریلیجن ایگزسٹ؟ مذہبی خیالات کہاں سے آتے ہیں اور انسانی معاشروں میں کیسے پھیلتے ہیں؟ سوال یہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، یا مذہب سچ ہے یا جھوٹ۔ سوال یہ ہے کہ انسان خدا اور اس طرح کے مذہبی تصورات میں یقین کیوں رکھتے ہیں؟ مذہبی خیالات کہاں سے آتے ہیں اور انسانی معاشروں میں کیسے پھیلتے ہیں؟ میرا نام محمد افضل اپل ہے۔ میں امریکہ کی یونیورسٹی آف وسکانسن پلیٹویل میں پروفیسر ہوں۔ ان دلچسپ سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے انتہائی پرلطف سفر میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ کیا سائنس اس سوال کا جواب دے سکتی ہے کہ مذہب کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوال آج سے 25 سال قبل کسی سائنسدان سے پوچھتے تو وہ آپ کو سائیکالوجی آف ریلیجن پڑھنے کا مشورہ دیتا۔ سائیکالوجی آف ریلیجن کی کتب اور سائنسی مضامین پڑھ کے آپ کو یہ پتہ چلتا کہ مذہبی اور لامذہبی لوگوں کے درمیان کیا پرسنالٹی ڈفرینسز ہیں، یعنی مذہبی اور لامذہبی لوگوں کی شخصیات میں کس طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی طرح طرح کے پرسنالٹی ٹیسٹ دیکھے ہوں گے جن میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کس قسم کی ہے، نیوروٹک ہے یا ایموشنلی اسٹیبل، اگریبل ہے یا ایکسٹروورٹ۔ تو سائیکالوجی آف ریلیجن کے ماہرین یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ مذہبی اور لامذہبی لوگوں کی شخصیات میں کیا فرق ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ پتہ چلایا کہ مذہبی لوگ لامذہبی لوگوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں اور لامذہبی لوگ انسانوں کی برابری میں زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ریسرچ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ مذہب کا وجود ہے ہی کیوں دنیا بھر کے لوگ مذہبی خیالات میں یقین رکھتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں ایک فرینچ اینتھروپولوجسٹ پاسکل بوئے نے، جو اس وقت امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مذہب کا وجود کیوں ہے تو پھر ہمیں انسانی شخصیت کا نہیں بلکہ انسانی سوچ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، یہ جاننے کے لیے کہ انسان جب مذہبی عقائد کو سنتے ہیں تو وہ انہیں کیسے سمجھتے اور کیسے یاد رکھتے ہیں اور یہ عقائد معاشروں میں کیسے پھیلتے ہیں۔ پروفیسر بوئے نے کہا کہ مذہبی عقائد بھی اور دوسرے سارے ثقافتی خیالات کی طرح ہی پھیلتے ہیں۔ وہ عوامل جو اور دوسرے ثقافتی خیالات کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں، وہی عوامل مذہبی خیالات کے پھیلاؤ کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ نے شاید سائنس کی ایک نئی شاخ جس کا نام ہے کاگنیشن اینڈ کلچر، اس کا نام پہلے نہ سنا ہو۔ کاگنیشن اینڈ کلچر کا بنیادی مقصد ہے ثقافتی خیالات کے معاشروں میں پھیلاؤ کے عمل کو سمجھنا۔ چونکہ کسی خیال کے معاشرتی پھیلاؤ کے لیے لازمی ہے کہ وہ خیال ایک انسان کے ذہن سے دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل ہو، تو کاگنیشن اینڈ کلچر کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ خیالات جن کو اس انتقال کے عمل میں کوئی ترجیحی فوائد حاصل ہوں، جن فوائد کی وجہ سے ان خیالات کے ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں، وہی خیالات معاشرتی ثقافتی خیالات بن سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی خیال ثقافتی خیال کیسے بن گیا، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خیال میں کون سی ایسی امتیازی خصوصیات ہیں جو اس کے انتقال میں معاون ثابت ہوئیں۔ 1990 کی دہائی میں جب پروفیسر بوئے نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا، اس وقت مذہب کے محققین نے نئی کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز بنائی تھیں جن میں دنیا بھر کے ہزاروں مذاہب کے عقائد درج تھے۔ پروفیسر بوئے نے ان سب کے بڑے تفصیلی مطالعے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مذہبی عقائد کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مافوق الفطرت چیزوں یعنی سپر نیچرل کانسیپٹس کا ذکر ہوتا ہے۔ دوستو، انگریزی لفظ کانسیپٹ کا ترجمہ اردو میں عموماً تصور کیا جاتا ہے، لیکن کاگنیٹو سائنسدان جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد کسی نوع یا قسم کے تصور ہوتے ہیں، مثلا سیب،
کتے، بلیاں، کرسیاں، درخت وغیرہ وغیرہ۔ کسی نوع یا قسم کے تصورات ہمیں مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو دور سے کسی کرسی کی پچھلی طرف نظر آ جائے تو آپ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اس کرسی کی سیٹ بھی ہوگی اور ٹانگیں بھی ہوگی۔ اگر آپ کو دور سے بلی کی دم نظر آ جائے تو آپ توقع کریں گے کہ اس بلی کا منہ بھی ہوگا، اس کے کان بھی ہوں گے اور ناک بھی ہوگا۔ پروفیسر بوئے نے کہا کہ مذہبی کانسیپٹس کی ایک خاص شکل و ساخت ہے جو انہیں دوسرے مافوق الفطرت کانسیپٹ سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ مذہبی کانسیپٹس غیر متوقع ہوتے ہیں، لیکن انتہائی غیر متوقع نہیں ہوتے، بس تھوڑے سے غیر متوقع ہوتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں اس طرح کے کانسیپٹس کو منملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹ یعنی انتہائی کم غیر متوقع خیال کا نام دیا۔ مثلا بلی جو موسیقی ترتیب دے سکتی ہو، یا جوتے جو پودوں کی طرح جڑیں اگا سکتے ہوں۔ یہ کانسیپٹس غیر متوقع ہیں کیونکہ ہم اس بات کی توقع نہیں کرتے کہ بلیاں انسانوں کی طرح موسیقی ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں، یا جوتے پودوں کی طرح جڑیں اگانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو دوستو، غیر متوقع کانسیپٹس ان تصورات کو کہا جاتا ہے جو جانوروں، انسانوں یا کسی بھی قسم کی چیزوں کے بارے میں ہماری توقعات کی نفی کرتے ہوں۔ لیکن چونکہ یہ دونوں کانسیپٹ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا صرف ایک توقع کی نفی کرتے ہیں، اس لیے یہ انتہائی کم غیر متوقع کانسیپٹس ہیں بنسبت ان کانسیپٹس کے جو 3 یا 3 سے زیادہ توقعات کی نفی کرتے ہوں۔ مثلا کوئی بلی جو موسیقی ترتیب دیتے وقت ہوا میں اڑنا شروع کر دے اور ہر اتوار کے دن انویزیبل ہو جائے، کسی کو دکھائی نہ دیا کرے، اور رات کو جگنو کی طرح چمکنا شروع کر دے۔ اس طرح کے کانسیپٹس کو پروفیسر بوئے نے میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی انتہائی غیر متوقع کانسیپٹس کا نام دیا۔ پروفیسر بوئے نے مزید کہا کہ مذہبی تصورات اس لیے دنیا بھر کے معاشروں میں پھیلے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کو منملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس، میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس اور انٹیوٹیو کانسیپٹس کی نسبت زیادہ یاد رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنی ویڈیو سائنس کیا ہے میں بتا چکا ہوں، سائنسدانوں کا بنیادی کام ہے اپنے اور دوسرے سائنسدانوں کے مفروضات یعنی ہائپوتھیسز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ تو پروفیسر بوئے چونکہ ایک سائنسدان ہیں، انہوں نے اور دوسرے ان کے ساتھی کاگنیٹو سائنسدانوں نے بہت سے تجربات کیے تاکہ پروفیسر بوئے کے مفروضے کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں کو اس طرح کی کہانیاں پڑھنے کی دعوت دی، جیسے کہ یہ 2 بچوں کے اسکول سے گھر سفر کی کہانی جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کہانیوں میں متوقع، انتہائی کم غیر متوقع اور انتہائی زیادہ غیر متوقع تصورات شامل تھے۔ ان کہانیوں کو پڑھنے کے بعد سائنسدانوں نے ان لوگوں کو کہا کہ جو کہانیاں تم نے ابھی پڑھی ہیں انہیں یاد کر کے ہمیں سناؤ۔ لوگوں نے جب یہ کہانیاں سنائیں تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ واقعی لوگوں کو انتہائی کم غیر متوقع کانسیپٹس زیادہ اچھی طرح یاد رہے۔ تو جب یہ سارے تجربات پروفیسر بوئے کے مفروضے کو غلط ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے تو سائنسدانوں کے ذہنوں میں اس مفروضے کی وقت بہت بڑھ گئی اور وہ اسے ایک مستند اصول سمجھنے لگے۔ پروفیسر بوئے نے سائنس کی اس نئی شاخ کا نام رکھا کاگنیٹو سائنس آف ریلیجن یعنی مذہب کی ذہنیات۔ مذہب کی ذہنیات مذہبی ذہنیت اور کردار کا کاگنیٹو سائنس کی روشنی میں مطالعہ کرنے کا نام ہے۔ مذہب کی سائنس پہلی سائنس ہے جو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کہ مذہب کے وجود کی وجہ کیا ہے، کہ انسان خدا اور اس طرح کے دوسرے مذہبی تصورات میں یقین کیوں رکھتے ہیں، مذہبی تصورات کہاں سے آتے ہیں اور معاشروں میں کیسے پھیلتے ہیں، انسانی دماغ کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے دماغوں میں تو مذہبی تصورات پائے جاتے ہیں جبکہ دوسرے جانور جن میں انسانوں کی طرح بات چیت کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود مذہبی تصورات نہیں پائے جاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں،
اس طرح کے سوالات کا اس بات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں کہ خدا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ یہ سوال پوچھنے سے کہ طوفان کیوں آتے ہیں، ہواؤں کی مختلف تہوں میں کون سے تغیر و تبدلات آتے ہیں جو طوفانی ہواؤں کا باعث بنتے ہیں، ایسا سوال پوچھنے سے انسان دہریہ نہیں بن جاتا۔ ایسے ہی یہ سوال پوچھنے سے کہ مذہبی خیالات ایک انسان سے دوسرے انسان تک کیسے پھیلتے ہیں، انسان دہریہ نہیں بن جاتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات سب سے پہلے مسلمان علماء نے پوچھنے شروع کیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے فزکس اور کیمسٹری کی بنیاد رکھنے والے مسلمان سائنسدان ہی تھے، ایسے ہی کاگنیٹو سائنس آف ریلیجن کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان سائنسدان ہی تھے۔ پاسکل بوئے سے 1200 سال پہلے مسلمان سائنسدانوں نے علم الحدیث، علم الرجال اور علم الجرح و تعدیل جیسی سائنسوں کی بنیاد رکھی۔ ان سائنسوں کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ احادیث اور سیرت نبوی جیسے اہم مذہبی خیالات کے معاشرے میں پھیلاؤ کو سمجھا جا سکے۔ خیالات کے پھیلاؤ میں راوی کی ساکھ یا کریڈیبلٹی کا جو کردار ہے، وہ سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے ہی دریافت کیا تھا۔ امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ بعد میں آنے والی نسلوں نے سائنسی خیالات کو آگے نہیں بڑھایا۔ ہمارے بجائے یورپ کے لوگوں نے ان خیالات کو سیکھا اور آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے یورپ ہم سے آگے نکل گیا اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ مجھے مذہب کی ذہنیات کے بارے میں جاننے کا موقع ملا پروفیسر بوئے کی سن 2001 میں شائع ہونے والی کتاب ریلیجن ایکسپلینڈ پڑھ کر۔ پروفیسر بوئے کی کتاب پڑھ کر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انسانی دماغ کی ساخت ایسی کیوں ہے کہ اسے منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس زیادہ اچھی طرح یاد رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنی ایولیوشن والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جانداروں کی کسی بھی خاصیت کے بارے میں جب کوئی یہ پوچھے کہ جانداروں کی اس سپیشیز میں یہ خاصیت کیوں پائی جاتی ہے، تو سائنس کی روح سے اس طرح کے سوالوں کا جواب دینے کا صرف اور صرف ایک ہی ممکن طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ان جانداروں کے آباء و اجداد کے ایولیوشنری انوائرمنٹ یعنی ارتقائی ماحول کا تجزیہ کیا جائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ارتقائی زمانے میں ان جانوروں کے آباء و اجداد کو اس خاصیت کے حامل ہونے کی وجہ سے کیا فوائد حاصل تھے، جن فوائد کی وجہ سے ان کی نسلیں ان جانوروں کی نسلوں کی نسبت جن میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی تھی زیادہ بڑھ گئیں۔ تو اس سوال کا کہ انسانی یادداشت میں یہ خاصیت کیوں پائی جاتی ہے کہ منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس ہمیں زیادہ اچھی طرح یاد رہتے ہیں، بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ ضرور ہمارے آباء و اجداد کو ان کے ارتقائی ماحول میں اس خاصیت کے حامل ہونے کی وجہ سے ایسے فوائد حاصل ہوتے رہے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو اپنے جینز پھیلانے کا نسبتاً زیادہ موقع ملا۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ انتہائی کم غیر متوقع کانسیپٹس کو یاد رکھنے کے ایولیوشنری انوائرمنٹ میں ہمارے آباء و اجداد کو کیا فائدے تھے۔ مجھے کاگنیٹو سائنسدان راجر شینک کی لرننگ فرام فیلئر تھیوری یاد آئی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جانور کی یادداشت کا مقصد ہے دنیا کے بارے میں اتنا علم اکٹھا کرنا جس کو استعمال کر کے وہ جانور مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کر سکتا ہو۔ مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کر کے جانور بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ خوراک کو اپنے حریفوں سے پہلے ڈھونڈ لینا یا افزائش نسل کے لیے زیادہ اچھے ساتھی کو پا لینا۔ تو ان فوائد کی وجہ سے ایسی یادداشت جو مستقبل کے بارے میں زیادہ اچھی پیش گوئی کرنے کا باعث بنے، اس کے اگلی نسل تک منتقل ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جن دوستوں نے میری تعارفی ویڈیو دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ میں نے جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی تو میری تحقیق کانسیپٹ لرننگ کے موضوع پر ہی تھی۔ میں نے کاگنیٹو سائنسدان راجر شینک کی فیلئر ڈریون لرننگ کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ میری طرح راجر شینک بھی کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں، اور ان کی زیادہ تر ریسرچ بھی میری طرح کاگنیٹو سائنس کے موضوع پر ہی ہے۔ پروفیسر شینک کا کہنا ہے
کہ کسی جانور یا روبوٹ کی اچھی پیشن گوئی کرنے والی یادداشت تبھی بن سکتی ہے جب وہ غیر متوقع واقعات اور غیر متوقع اشیاء پر زیادہ دھیان دے۔ پروفیسر شینک کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہماری توقعات پر پوری نہیں اترتی تو اس سے ہماری یادداشت میں کسی کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس لیے پروفیسر شینک نے کسی غیر متوقع چیز کے پانے کو لرننگ اپرچونٹی یعنی سیکھنے کے موقع کا نام دیا ہے، کیونکہ جب ہماری توقعات کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماحول کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی کمی رہ گئی ہے جسے پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کمی کو پورا کر کے ہم اپنے علم کو اور پختہ کر سکتے ہیں اور اپنے ماحول کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کی اپنی صلاحیت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اکثر دفعہ اس کمی کے ازالے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یادداشت میں ایک نئے کانسیپٹ کا اضافہ کر لیا جائے۔ تو پروفیسر شینک کی فیلئر ڈریون لرننگ کی تھیوری سے مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ غیر متوقع کانسیپٹس ہمیں اس لیے زیادہ اچھی طرح یاد رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ماحول کے بارے میں زیادہ اچھی پیش گوئیاں کر سکیں۔ لیکن یہ سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی تھی کہ میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی انتہائی زیادہ غیر متوقع کانسیپٹس ہمیں کیوں اچھی طرح یاد نہیں رہتے۔ میں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سائیکالوجی کی کتابوں کا ازسر نو مطالعہ کرنا شروع کیا۔ بڑے لمبے عرصے کی تحقیق کے بعد مجھے میرے سوال کا جواب ملا سائیکالوجی آف لینگویج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر والٹر کنچ کے ڈسکورس پروسیسنگ کے موضوع پر کام کو پڑھ کر۔ پروفیسر کنچ اور زبان کے دوسرے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں دو طرح کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، پریڈکشن یعنی پیش گوئی اور پوسٹ ڈکشن یعنی توجیہ۔ اگر آپ کوئی کہانی مثلا شیر چوہے کی کہانی پڑھ رہے ہوں تو میں آپ کو کہانی کے درمیان میں روک دوں اور آپ سے پوچھوں کہ اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، تو جو باتیں آپ مجھے بتائیں گے انہیں ہم کہیں گے پریڈکشن یعنی پیش گوئی۔ امریکی ماہر نفسیات ولسن ٹیلر نے اس طریقہ کار کا نام رکھا ہے کلوز پروسیجر۔ اب فرض کریں کہ آپ نے جو مجھے بتایا ہو ویسا نہ ہو بلکہ آپ کی توقعات کے خلاف ہو۔ مثلا آپ کا خیال ہو کہ شیر چوہے کو واقعی کھا جائے گا، لیکن اس کے بجائے کہانی کے مصنف نے لکھا ہو کہ چوہا شیر کو یہ پیشکش کرے کہ اگر آج تو مجھ پر میری جان بخشنے کا احسان کرے تو میں تیرا احسان چکا دوں گا۔ زبان کے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب کسی کہانی کے قارئین کوئی غیر متوقع کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو فطرتی طور پر ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کہانی کے مصنف نے یہ غیر متوقع بات کیوں لکھی۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے انسانی ذہن توجیحات اور تعویلات بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ توجیحات اور تعویلات بنانے کے ذہنی عمل کو پروفیسر کنچ نے اپنی کتاب کمپریہنشن میں پوسٹ ڈکشن کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کو وہی باتیں یاد رہتی ہیں جن کی وہ کوئی توجیہ یا تعویل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلا شیر اور چوہے کی کہانی میں چوہے کی پیشکش اگرچہ آپ کے لیے غیر متوقع تھی، لیکن اگر آپ اس کی توجیہ بنا لیں کہ چونکہ یہ ایک اخلاقی کہانی ہے جس کا مقصد ہے بچوں کو احسان کا بدلہ احسان کا سبق سکھایا جائے، اس لیے اس کہانی میں یہ غیر متوقع تصور شامل کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو چوہے کی پیشکش والا غیر متوقع تصور زیادہ یاد رہے گا۔ تو پروفیسر شینک اور پروفیسر کنچ کی تحقیق کے بارے میں پڑھنے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ دو مختلف عناصر ہیں جو کانسیپٹس کی یادداشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوا ان کانسیپٹس کی پریڈکٹیبلٹی، یعنی ان کانسیپٹس کی پیش گوئی کرنا کسی قاری کے لیے کتنا آسان ہے۔ وہ کانسیپٹس جن کی پیش گوئی کرنا آسان ہو انہیں ہم کہیں گے کہ وہ زیادہ پریڈکٹیبل ہیں، جیسے کہ متوقع کانسیپٹس مثلا کالی بھینس۔ اور وہ کانسیپٹس جو غیر متوقع ہوں یعنی ہمارے لیے ان کی پیش گوئی کرنا مشکل ہو انہیں ہم کہیں گے کہ وہ کم پریڈکٹیبل ہیں، مثلا ہوا میں اڑنے والی بھینس۔ پروفیسر شینک کی فیلئر ڈریون لرننگ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خیالات جتنے زیادہ غیر متوقع ہوں ہمیں اتنے ہی زیادہ یاد رہنے چاہیے۔ اور دوسرا عنصر ہوا ان کانسیپٹ کی پوسٹ ڈکٹیبلٹی،
یعنی کسی قاری کے لیے ان تصورات کی ان کے سیاق و سباق میں توجیہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا کسی قاری کے لیے آسان ہو وہ زیادہ یاد رہتے ہیں، اور وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا مشکل ہو وہ کم یاد رہتے ہیں۔ اب اگر ہم ان دونوں عناصر یعنی پریڈکٹیبلٹی اور پوسٹڈکٹیبلٹی کو ایک ہی گراف میں پلاٹ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے کانسیپٹس اس گراف میں کہاں پہ فٹ آتے ہیں۔ اگر ہم ایکس ایکسس پہ پوسٹڈکٹیبلٹی کو پلاٹ کریں تو پوسٹڈکٹیبلٹی بڑھے گی بائیں سے دائیں طرف کو، تو وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا مشکل ہو وہ آئیں گے بائیں طرف، کیونکہ ان کی پوسٹڈکٹیبلٹی کم ہے، جیسے کہ غیر متوقع کانسیپٹس، اور وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا آسان ہو جیسے کہ متوقع کانسیپٹس وہ لگیں گے دائیں جانب۔ ایسے ہی اگر وائی ایکسس پر ہم پریڈکٹیبلٹی کو پلاٹ کریں تو پریڈکٹیبلٹی بڑھے گی نیچے سے اوپر کی طرف، تو وہ کانسیپٹس جن کی پیش گوئی کرنا آسان ہو ان کی پریڈکٹیبلٹی زیادہ ہوگی تو وہ لگیں گے اوپر کی طرف، اور وہ کانسیپٹس جن کی پیش گوئی کرنا مشکل ہو یعنی ان کی پریڈکٹیبلٹی کم ہو تو وہ لگیں گے نچلی طرف۔ اگر ہم انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی متوقع تصورات، منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی بہت کم غیر متوقع تصورات، اور میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی انتہائی زیادہ غیر متوقع تصورات کو اس ایک ہی گراف میں لگائیں تو ہم دیکھیں گے کہ انٹیوٹیو کانسیپٹس ادھر اوپر دائیں کونے میں لگیں گے، کیونکہ ان کی پیش گوئی کرنا بھی آسان ہے اور ان کی توجیہ کرنا بھی آسان۔ میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس لگیں گے نیچے بائیں طرف والے کونے میں، کیونکہ ان کی پیش گوئی کرنا بھی مشکل اور ان کی توجیہ کرنا بھی مشکل، اور دائیں طرف نچلے کونے میں ہوں گے منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس، کیونکہ ان کی پیش گوئی کرنا تو مشکل ہے لیکن ان کی توجیہ کرنا آسان ہے۔ اور وہ کانسیپٹس جو غیر متوقع ہوں یعنی ہمارے لیے ان کی پیش گوئی کرنا مشکل ہو انہیں ہم کہیں گے کہ وہ کم پریڈکٹیبل ہیں، مثلا ہوا میں اڑنے والی بھینس یا موسیقی ترتیب دینے والی بلی۔ پروفیسر شینک کی فیلئر ڈریون لرننگ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خیالات، تصورات جتنے زیادہ غیر متوقع ہوں اتنے ہی زیادہ یاد رہنے چاہیے۔ اور دوسرا عنصر ہوا ان کانسیپٹس کی پوسٹ ڈکٹیبلٹی، یعنی ان تصورات کے ان کے ماحول میں موجودگی کی توجیہ یا تعویل کرنے کی صلاحیت، اور وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا کسی قاری کے لیے آسان ہو وہ اسے زیادہ یاد رہتے ہیں، اور وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا کسی قاری کے لیے مشکل ہو وہ اس قاری کو کم یاد رہتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں عناصر یعنی پریڈکٹیبلٹی اور پوسٹڈکٹیبلٹی کو اکٹھا کر کے ایک ہی گراف میں پلاٹ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے کانسیپٹس اس گراف میں کہاں فٹ آتے ہیں۔ اگر ہم ایکس ایکسس پہ پوسٹڈکٹیبلٹی کو پلاٹ کریں تو پوسٹڈکٹیبلٹی بڑھے گی بائیں طرف سے دائیں طرف، تو وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا آسان ہو وہ آئیں گے بائیں طرف، اور وہ کانسیپٹس جن کی توجیہ کرنا مشکل ہو وہ لگیں گے دائیں طرف۔ ایسے ہی اگر وائی ایکسس پہ ہم پریڈکٹیبلٹی پلاٹ کریں تو پریڈکٹیبلٹی بڑھے گی نیچے سے اوپر، تو وہ کانسیپٹ جن کی پیش گوئی کرنا آسان ہو وہ آئیں گے نیچے، اور وہ کانسیپٹ جن کی پیش گوئی کرنا مشکل ہو وہ اوپر کی طرف لگیں گے۔ اگر ہم انٹیوٹیو یعنی متوقع تصورات، منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی بہت کم غیر متوقع تصورات، اگر ہم انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی متوقع تصورات، منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی انتہائی کم غیر متوقع تصورات، اور میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یعنی انتہائی زیادہ غیر متوقع تصورات کو اس گراف میں لگائیں گے تو دیکھیں گے کہ انٹیوٹیو کانسیپٹس ادھر اوپر بائیں طرف والے کونے میں لگیں گے، کیونکہ ان کی پیش گوئی کرنا بھی آسان ہے اور ان کی توجیہ کرنا بھی آسان۔ میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس لگیں گے اوپر دائیں طرف والے کونے میں، کیونکہ ان کی پیش گوئی کرنا بھی مشکل ہے اور ان کی توجیہ کرنا بھی مشکل۔ بائیں طرف نچلے کونے میں ہوں گے منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس، کیونکہ ان کی پیش گوئی کرنا تو مشکل ہے لیکن ان کی توجیہ کرنا آسان ہے۔ اس تحقیق سے میں نے یہ تھیوری بنائی کہ انسانوں کو وہ کانسیپٹس زیادہ اچھی طرح یاد رہتے ہیں جن کی پیش گوئی کرنا تو مشکل ہے لیکن ان کی توجیہ کرنا آسان، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ تصورات جن کی پیش گوئی کرنا مشکل ہو وہ ہماری یادداشت میں خامی کی نشاندہی کرتے ہیں،
اور اس خامی کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کانسیپٹس کی توجیہ کر کے انہیں لانگ ٹرم میموری میں اپنے پرانے کانسیپٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکے اور اپنی یادداشت میں شامل کیا جا سکے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ منیملی کاؤنٹرٹیو کانسیپٹس نام ہے ہی ان کانسیپٹس کا جن کی پیش گوئی کرنا مشکل ہو اور ان کی توجیہ کرنا آسان ہو۔ تو میری تحقیق سے ہمیں منیملی کاؤنٹرٹیو کانسیپٹس کی ایک ایسی نئی ڈیفینیشن مل گئی جو پروفیسر بوئے کی پرانی ڈیفینیشن سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ یاد رہے کہ پروفیسر بوئے نے منیملی کاؤنٹرٹیو کانسیپٹس کی تعریف یہ کی تھی کہ منیملی کاؤنٹرٹیو کانسیپٹس ان کانسیپٹس کو کہتے ہیں جو ایک یا دو توقعات کی نفی کرتے ہوں۔ یہ ایک بڑی آربیٹریری اور بے جواز سی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے برعکس ہماری نئی ڈیفینیشن اپنا جواز اپنے ہی اندر رکھتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ جب کانسیپٹس کی توجیہ میں کامیابی ہوتی ہے تو اس سے ان کانسیپٹس کے درمیان ہماری یادداشت میں کنیکشنز اور مضبوط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کانسیپٹ کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی غیر متوقع کانسیپٹ کی توجیہ میں ناکامی ہوتی ہے، یعنی غیر متوقع خصوصیات جیسے اڑنا، غائب ہونا، موسیقی کو ترتیب دینا، بلی کے کانسیپٹ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیے جا سکتے، تو پھر اس کانسیپٹ کی یادداشت بہتر نہیں ہوتی۔ تو ان غیر متوقع کانسیپٹس کو جن کی توجیہ نہ کی جا سکے انہیں ہی میکسیملی کاؤنٹرٹیو کانسیپٹ یعنی انتہائی غیر متوقع کانسیپٹ کہا جائے گا۔ اس طرح سے ہمیں میکسیملی کاؤنٹرٹیو کانسیپٹس کی بھی ایک نئی زیادہ اچھی ڈیفینیشن مل گئی۔ ان نئی ڈیفینیشنز اور پروفیسر بوئے کی پرانی ڈیفینیشنز میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ پرانی ڈیفینیشنز کا انحصار صرف اور صرف کانسیپٹ اور اس کے ساتھ بیان کی گئی خاصیت پر ہے۔ اگر یہ خاصیت اس طرح کی چیزوں سے متوقع ہے تو یہ کانسیپٹ متوقع یا انٹیوٹیو کہلائے گا، مثلا کالی بلی۔ اور اگر یہ کسی تصور کے ساتھ بیان کی گئی خاصیت غیر متوقع ہے تو وہ ٹھہرا غیر متوقع کانسیپٹ، اور اگر غیر متوقع خصوصیات کی تعداد ایک یا دو ہے تو وہ کانسیپٹ بنا انتہائی کم غیر متوقع۔ اگر دو سے زیادہ غیر متوقع خصوصیات کا ذکر ہے تو اس کانسیپٹ کو کہیں گے انتہائی زیادہ غیر متوقع یا میکسیملی کاؤنٹرٹیو۔ اس کے برعکس ہماری نئی ڈیفینیشنز چونکہ پیش گوئی اور توجیہ کرنے کے عوامل کو بھی شامل کرتی ہیں، اور چونکہ ان عوامل کا انحصار سیاق و سباق یعنی ان کے کانٹیکسٹ پر بھی ہے، اس لیے میں نے ان نئی ڈیفینیشنز کا نام رکھا ہے کانٹیکسٹ بیسڈ ڈیفینیشنز، یعنی سیاق و سباق پر منحصر ڈیفینیشنز۔ کسی کانسیپٹ کو سمجھنے کے کانٹیکسٹ میں اس کے سیاق و سباق میں شامل ہیں اس کانسیپٹ کے کہانی میں ظاہر ہونے سے پہلے بیان کیے گئے تصورات، اس کانسیپٹ کو سمجھنے والے قاری کی لانگ ٹرم میموری کے کانٹینٹس، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے قاری کو مہیا وقت، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے قاری کی موٹیویشن یعنی اس کانسیپٹ کو سمجھنے کا قاری کو کتنا شوق ہے۔ ہماری نئی ڈیفینیشنز کے مطابق کسی کانسیپٹ کو متوقع، انتہائی کم یا انتہائی زیادہ غیر متوقع قرار دینے کے لیے نہ صرف کانسیپٹ اور اس کے ساتھ شامل خصوصیات کا جاننا ضروری ہے بلکہ ان کے سیاق و سباق کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اگر کسی کانسیپٹ کا سیاق و سباق تبدیل کر دیا جائے تو اس کانسیپٹ کی یادداشت کم یا زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی ہم سیاق و سباق میں تبدیلی کر کے کسی بھی کانسیپٹ کی یادداشت کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکسٹ بیس ماڈل یعنی سیاق و سباق پر منحصر ہمارا ماڈل، اس ماڈل کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے اور میرے ساتھی سائنسدانوں نے بہت سے تجربات کیے۔ سب سے پہلا تجربہ ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کیا کہ کیا واقعی سیاق و سباق کو بدلنے سے کسی کانسیپٹ کی یادداشت کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے شروعات کی اس کام کی ان دو کہانیوں سے جو پروفیسر بوئے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے تجربات میں استعمال کی تھیں۔ ان میں سے ایک کہانی ہے دو بچوں کی جو اسکول سے گھر جاتے ہوئے کچھ متوقع اور کچھ غیر متوقع چیزیں اور واقعات دیکھتے ہیں۔ اس کہانی کے شروع میں ہم نے ایک نئے پیرائے کا اضافہ کر دیا جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کہانی کے غیر متوقع کانسیپٹس کی پریڈکٹیبلٹی میں اضافہ کیا جا سکے۔ کانٹیکسٹ بیسڈ ماڈل کے مطابق
جیسے جیسے کسی کانسیپٹ کی پریڈکٹیبلٹی زیادہ ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کی یادداشت میں کمی ہوتی جائے گی۔ میں اور میرے ساتھیوں نے اوہایو کی ایک یونیورسٹی کے 30 طلباء طالبات کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ 15 طلباء اور طالبات کے پہلے گروپ کو پروفیسر بوئے کی بغیر اضافی پیرائے والی کہانی سنائی، اور 15 طلباء طالبات کے دوسرے گروپ کو ہمارے اضافی پیرائے والی کہانی سنائی۔ اس کے بعد دونوں گروپوں کو کہا کہ جو کہانی انہوں نے سنی ہے وہ اسے یاد کر کے لکھیں۔ لوگوں کے یاد کیے ہوئے واقعات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اضافی پیرائے والی کہانی کے کانسیپٹس واقعی کم لوگوں کو یاد رہے، بالکل ویسے ہی جیسے کانٹیکسٹ بیسڈ ماڈل نے پیش گوئی کی تھی۔ سامعین، آج کا پروگرام ہم نے اس سوال سے شروع کیا تھا کہ مذہب کیوں ہوتا ہے؟ تو پروفیسر پاسکل بوئے اور میری تحقیق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مذہبی خیالات انسانوں میں اس لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ انتہائی کم غیر متوقع ہوتے ہیں، اور چونکہ انتہائی کم غیر متوقع تصورات ہماری یادداشت کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان تصورات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھتے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ کر اپنی یادداشت کو زیادہ مؤثر پیشگوئی کرنے والی یادداشت بنا سکیں۔ تو مذہب کی ذہنیات کی اس تحقیق سے جو میں نے آج کے پروگرام میں پیش کی، ہم نے یہ سیکھا کہ مذاہب عالم میں رسول، فرشتے، ارواح اور جن، بھوت جیسے مذہبی تصورات اس لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ دنیا بھر کے لوگوں کے دماغوں میں جو ایک عام انسان کا انٹیوٹیو یعنی متوقع تصور پایا جاتا ہے، یہ سارے تصورات اسی عام انسان کے تصور کی اتنی تھوڑی سی توقعات کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اس خلاف ورزی کی آسانی سے توجیہ کی جا سکتی ہے۔ مثلاً رسول باقی ہر اعتبار سے انسان ہوتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے برعکس وہ خدا تعالیٰ سے وحی کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت یا صفت اگرچہ عام انسان کے تصور کی توقعات کی خلاف ورزی کرتی ہے، لیکن ہم اس خلاف ورزی کی آسانی سے توجیہ کر سکتے ہیں کہ رسول کی زندگی کا مقصد چونکہ زمین پہ خدا کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا خدا سے براہ راست وحی کے ذریعے پیغام وصول کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرشتے اور روحیں بھی انسانوں کی طرح عقائد اور خواہشات اور ارادے رکھتی ہیں، لیکن ان کا جسم نہیں ہوتا۔ اور اس برخلافی صفت کی توجیہ کرنا بھی آسان ہے کہ ان دونوں مخلوقات کو خدا تعالیٰ نے انسانی جسم کی ضرورت سے مبرہ بنا دیا ہے۔ سامعین، مذہب کے ذہنیات کی جو تھیری میں نے آج کے پروگرام میں بیان کی، اس کے بارے میں شاید آپ کے ذہن میں کچھ سوال اٹھ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال، رسول، فرشتے، ارواح اور جن بھوت جیسے تصورات سائنسدانوں کو تو غیر متوقع لگتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو ان تصورات میں یقین رکھتے ہیں ان کے تو روزمرہ مشاہدے میں یہ چیزیں شامل ہیں، تو ان کو تو یہ چیزیں بالکل غیر متوقع نہیں لگتیں۔ دوسرا سوال، انتہائی زیادہ غیر متوقع کانسیپٹس جیسے خدا کا تصور ہوا مذاہب عالم میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ انتہائی غیر متوقع تصورات تو لوگوں کو کم یاد رہتے ہیں، تو پھر انہیں تو مذاہب عالم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال، خدا، رسول، فرشتے، ارواح اور جن بھوت جیسے خیالات تو ہزاروں سال پرانے زمانے میں انسانی معاشروں میں پھیلے تھے۔ آج کل کے زمانے میں جو نت نئے مذہبی نظریات نکل رہے ہیں، کیا کاگنیٹو سائنس آف ریلیجن ہمیں ان کے معاشرے میں پھیلاؤ کے بارے میں بتا سکتی ہے؟ سامعین، ان اعتراضات کے جوابات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو جس کا نام ہے مثالی نظریات اور حقائق ضرور سبسکرائب کریں، اور میری کاگنیٹو سائنس آف ریلیجن کے بارے میں باقی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔